17 ماہ رمضان المبارک 2 ہجری فتح غزوہ بدر کفار قریش مثلاً عتبہ و شیبہ ولید بن عتبہ ابو جہل ابو البختری نوفل بن خویلد اور باقی صنادید قریش مکہ جنگجو افراد کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ کہ جنگی مجموعی تعداد 950 تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر کے مکہ سے روانہ ہوئے۔ آلات طرب اور گانے والی عورتیں لہو و لعب کے لیے اپنے ساتھ لائے۔ 300 گھوڑے اور 700 اونٹ ان کے ساتھ تھے۔ ادھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکل کر علاقہ بدر میں پہنچے، اور بدر ایک کنویں کا نام ہے کہ جس میں مشرکین کے لاشیں پھینکے گئے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے علاقے میں پہنچ گئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا بجا زمین کی طرف اشارہ فرماتے اور فرماتے کہ یہ فلاں کے پچھڑنے کی جگہ ہے، اور صنادید قریش میں سے ہر ایک کی قتل گاہ بتاتے تھے، اور وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ادھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہ مسلمانوں کے دل اپنی جگہ پر رہیں اور جنگ کا زیادہ خوف انہیں نہ ہو، فرمایا اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، کہ مفاد پر عمل کرتے ہوئے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ قریش صلح نہیں کریں گے، اس واسطے کہ عذر ختم ہو جائے۔ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور دونوں طرف سے مردان کارزار جوش و خروش میں آ گئے۔ پہلا شخص عتبہ تھا جس نے میدان کا قصد کیا، اس غصے میں کہ ابو جہل نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا تھا، اور اس نے اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو حکم دیا کہ میرے ساتھ میدان میں چلو اور جنگ کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام جناب حمزہ اور جناب ابو عبیدہ کو جنگ کی رخصت دی۔ مولا امام علی علیہ السلام ولید سے دوچار ہوئے، جناب حمزہ شیبہ سے اور جناب عبیدہ عتبہ سے۔ پس مولا امام علی علیہ السلام نے ولید کے دوش پر تلوار ماری اور ولید اپنے باپ عتبہ کی طرف بھاگا۔ مولا امام علی علیہ السلام اس کے پیچھے گئے اور اس کی ران پر دوسرا زخم لگایا جس سے وہ فوراً مر گیا۔ جناب حمزہ اور شیبہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ مولا امام علی علیہ السلام اس کی طرف گئے اور جناب حمزہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور چونکہ جناب حمزہ کا قد شیبہ سے بڑا تھا لہذا فرمایا چچا اپنے سر کو نیچے کرو، اور جناب حمزہ نے سر نیچے کیا تو مولا امام علی علیہ السلام نے تلوار مار کر شیبہ کا آدھا سر الگ کر دیا۔ جناب عبیدہ جب عتبہ کے قریب پہنچے تو یہ دونوں بڑے بہادر اور شجاع تھے، تو دونوں نے اچانک ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، اور جناب عبیدہ نے عتبہ کے سر پر تلوار لگائی جو اس کے نصف سر تک چلی گئی۔ اس طرح عتبہ نے نیچے سے تلوار جناب عبیدہ کے پاؤں پر ماری جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ ادھر مولا امام علی علیہ السلام جب شیبہ کے کام سے فارغ ہوئے تو عتبہ کا قصد کیا، ابھی اس میں کچھ رمق باقی تھی تو اس کی جان بھی لے لی، تو مولا امام علی علیہ السلام نے ان تینوں کے قتل میں شرکت کی۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ صفین میں مولا امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے مقابلے میں اسے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے پاس وہ تلوار موجود ہے کہ جس سے میں نے تیرے بھائی، تیرے ماموں اور تیرے نانا کو بدر کے دن کاٹا تھا۔ ان 3 افراد کے قتل ہونے سے کفار کے دل میں رعب بیٹھ گیا۔ ابو جہل کفار کو جنگ پر اکساتا تھا۔ ادھر سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا آنکھیں نیچے کر لو اور دانت پیس لو، اور اپنے اصحاب کی قلت کو دیکھ کر ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے
نصرت طلب کی تو خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے، اور حضرت اسد اللہ غالب مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مثل غضبناک شیر کے ہر طرف حملہ کرتے تھے اور مرد و مرکب و سوار و راہوار کو زمین پر گراتے، یہاں تک کہ 36 بہادروں کو واصل جہنم کیا۔ 70 افراد صنادید قریش میں سے قتل ہو گئے کہ جن میں سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، حنظلہ بن ابو سفیان، تئیمہ بن عدی، عاص بن سعید، نوفل بن خویلد اور ابو جہل تھے۔ جب ابو جہل کا سر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر کیا، پس کفار کو شکست ہوئی اور مسلمان ان کے پیچھے دوڑے اور ان کے 70 آدمی قید کر لیے۔ یہ واقعہ 17 ماہ رمضان المبارک 2 ہجری کا ہے، اور نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط بھی قیدیوں میں داخل تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے قتل کا حکم دیا، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ عقبہ وہی شخص ہے کہ جس نے امیہ بن خلف کو خوش کرنے کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے ساتھ شرمناک حرکت کی تھی۔